مدینے کی طرف ذہن لے کے چلنا. کھڑے ہوئے آقا دو جہاں. کھڑے ہونے کے بعد جیسے نماز کی پوزیشن میں ہم سب کھڑے ہوتے ہیں, خیال لاؤ حسین نے دور سے دیکھا نانا کھڑے ہوئے. کون کھڑے ہوئے؟ مولا امام حسین دوڑتے ہوئے آئے, صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے, اور پیچھے سے حضور کے دونوں پاؤں کے بیچ میں کھڑے ہو گئے. کس کے؟ دو قدم مبارک کے درمیان کھڑے ہو گئے. اور کھڑے ہونے کے بعد اب کسی پوزیشن ہوتی ہے, آدمی کا پیر ایسے ہوتا ہے. سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, نہ تو حضور کی مثال کون دے سکتا ہے. امام حسین اسی دو مبارک رجل مبارک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اندر گھس جاؤں, اندر چلا جاؤں. حضور کو احساس ہو گیا یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے, اس طرح کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. کیونکہ بیٹا کیا چاہیے, چلو ہم بھی دعا کریں گے تم بھی کچھ بن جاؤ. ابھی چائے وغیرہ کا سلسلہ مت چالو کرنا, ایک چائے سے تو سب پریشان ہیں. بڑا لیٹ سمجھے آپ لوگ, لیکن سمجھے. ایسے ہی بنگال کا ایک دورہ میں تھا میں, دیوی گنج میں. ایک چاچا میاں دوڑ دوڑ کے چائے پلاتا, ہم نے کہا گھبراؤ نہیں, اگلے آپ ہی مجھے دکھتے ہو. تو انہوں نے چائے اپنی روک دی. اچھا ہماری قوم بھی اسی لاجواب ہے, آمین نہیں کہتی, سب مسکراتے ہیں. بھائی آمین کہہ دو, ہو سکتا ہے. بھارت ہمارا ہے, کون کب کیا ہو جائے کس کو پتا. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ میرے آقا سمجھ گئے یہ کوئی اور بچہ یہ کر ہی نہیں سکتا ہے, یہ وہی ہے جو میرے جسم کا حصہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں اپنے دونوں رجل مبارک کو پھیلا دیا, کشادہ کر دیا. اور کشادہ جب کیا, حسین جا رہے ہیں پھر پلٹ کے آ رہے ہیں, حسین جا رہے ہیں پھر پلٹ کے آ رہے ہیں. ہمیں حسین بچپن میں بھی نانا کے قدم کی عظمت کو جان رہے ہیں. میں نے پوچھا اے حسین, اتنے نابالغ عمر میں بار بار نانا کے قدم سے آنا جانا, نماز کی حالت میں ایسا عمل کیوں؟ حسین کربلا سے جواب دے رہے ہیں, جامی میاں یہ میرے نانا کا قدم معمولی نہیں, یہ وہ قدم ہے کہ رب قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد. مصطفیٰ تیرے قدموں کی قسم, جس شہر میں تو اپنے قدم کو رکھ دیتا ہے. میرے دوستو, نابالغ ہیں حسین, بچے ہیں, لیکن اپنے نانا کے قدم کے مقام کو جانتے ہیں کہ حسین جس قدم مبارک سے بار بار تم گزر رہے ہو یہ معمولی نہیں ہے. رب کعبہ تو اس قدم کی قسم کھایا ہے. میرے دوستو, یہ ہوا نماز کی حالت میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک قیام میں کھڑے ہیں جب تک حسین آ جا کر رہے ہیں, آ جا کر رہے ہیں. میرے دوستو, یہاں سے جنہیں یہ کہتے ہیں بریلوی جماعت, امام عشق و محبت کو عقیدہ مل گیا, عقیدہ مل گیا. اسی مدینہ منورہ میں انہوں نے دیکھا بریلی سے
امام اس کو محبت نے دیکھا، انہوں نے نماز کو لیا، امام احمد رضا نے نماز بھی لی اور بچانے کا طریقہ بھی لے لیا۔ تبھی تو امام شافعی فرماتے ہیں نا، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت مصطفیٰ، آپ کی فضیلت اتنی ہے، اے اہل بیت آپ کی فضیلت اتنی ہے کہ جو شخص نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، اعلان ہوا کہ میرے محبوب کی قرابت دار سے معدت کرو، اے نوجوانوں غور سے سننا، میں قربان، ہم سب قربان امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پر۔ آپ کھڑے ہوئے اور قام ابو بکر، سرکار ابو بکر صدیق محفل میں کھڑے ہوئے اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد، اور کہتے ہیں من ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، وہ کون ہے جن کی محبت اللہ نے ہم پر فرض کر دی ہے؟ حضرت ابو بکر کا سوال پوچھنا، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، اس بات کا اشارہ ہے کہ میرے آقا نے اپنے خاندان کا تعارف ابھی تک کرایا نہیں ہے۔ اگر حضور نے اپنے خاندان کا، قرابت دار کا تعارف کرایا ہوتا تو سیدنا ابو بکر صدیق نہ پوچھتے۔ یہاں سے جانو حضور کتنی اپنی امت سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، عرض کیا آپ پر میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہے جن کی محبت اللہ نے ہم پر فرض کر دی؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، ان کی محبت اللہ نے میری امتی پر فرض کر دیا ہے۔ سمجھے آپ؟ ان کی محبت، اور لفظ محبت قرآن میں نہیں ہے، الا المعدۃ فی القربى، قرابت دار کی معدت۔ اے نوجوانوں، بڑی ہی بلاغت کی بات ہے، غور سے سنو گے آپ کو لطف آئے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبت، کیا فرمایا؟ معدت تم پر فرض ہے اہل بیت سے۔ تو محبت اور معدت یہ دونوں سننے میں ایک ہے لیکن معنی میں بہت ڈفرنس ہے۔ محبت اسے کہتے ہیں جو چیز آپ کو پسند آئے، جو کرتا ہو آپ اس سے محبت کرو گے، اور تھوڑا سا امام صاحب نے متولی کے خلاف کچھ کر دیا، بیکار آدمی ہے، اب ان کو نہیں رکھنا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ محبت۔ محبت جب تک آپ کے ذہن میں جس سے آپ کرتے ہو وہ صحیح ہے تب تک محبت ہے۔ محبت میں کمال بھی ہے، محبت میں زوال بھی ہے۔ اگر کسی نے خوبصورتی سے محبت کیا، جب تک حسن ہے آپ محبت کرو گے، حسن ختم آپ کہو گے اب اس کی طرح تو بیکار کوئی نہیں دکھتا۔ اگر کسی کی آواز سے آپ نے محبت کی، جب تک آواز سلامت ہے تب تک آپ اس سے خوش ہو، آواز چلی گئی آپ اسے بھول گئے۔ اگر کسی کے بیان سے آپ کو محبت ہے، جب تک اس کا بیان آپ کے مرضی کے موافق رہا آپ خوش ہو، جہاں خلاف ہوا آپ اس سے محبت ختم کر دیتے ہو۔ پتا کیا چلا؟ محبت میں زوال ہے، محبت میں کمال ہے، محبت آدمی اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ تم اہل بیت سے اپنی مرضی سے، اپنے منشا سے، اپنے ارادے سے نہیں، محبت کرو، محبت۔ اگر تمہیں جمے تو بھی کرو، ناپسند ہو تو بھی کرو، تمہارے کہنا مانے تو بھی کرو، نہ سنے تو بھی کرو۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، کورونا کے ٹائم پر پانی سے انسان کو کیا ہے؟
محبت ہے. کھانے سے انسان کو کیا ہے؟ محبت ہے. سیب سے انسان کو کیا ہے؟ محبت ہے. لیکن آکسیجن سے کیا محبت ہے کہ معدت؟ معدت. کیوں؟ بغیر پانی کے زندہ رہ سکتے ہو، بغیر کھانے کے زندہ رہ سکتے ہو، بغیر مچھلی کے زندہ رہ سکتے ہو، لیکن بغیر آکسیجن کے زندہ نہیں رہ سکتے. اب ایک تمہارے ذہن کی میں آزمائش کروں، یہ بتاؤ مچھلی کو پانی سے کیا ہے؟ مچھلی کو پانی سے کیا ہے؟ اور پانی کو مچھلی سے کیا ہے؟ محبت. کیوں؟ اگر مچھلی نہ بھی رہے تو پانی کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، لیکن مچھلی کو پانی سے محبت ہے. مچھلی بغیر پانی کے، انسان بغیر آکسیجن کے. سیدنا امام شافعی فرماتے ہیں لوگوں سنو، اہل بیت روحوں کا آکسیجن ہے. اگر محبت معدت اہل بیت کی نہیں، وہ انسان چلتا پھرتا مردہ ہو چکا. میرے دوستو، ہماری روح کو اہل بیت سے معدت ہے. میرے دوستو، جن کی محفل کو ہم سجائے وہ حسین کون ہے؟ وہ حسین جب پیدا ہوئے نا، ایک روایت میں آتا 4 لاکھ فرشتے آئے تھے زیارت کے لیے. کتنے؟ 4 لاکھ فرشتے کی آمد ہو رہی ہے، اور ہر ایک فرشتہ نبی پاک سرکار دو جہاں کو مبارکبادی پیش کر رہا ہے. یہاں تک کہ سدرہ کے مکی حضرت جبریل امی بھی تشریف لائے اور آقا دو جہاں کو سلام پیش کیا. حسین کون ہے؟ پیش کرنے کے بعد حضور کو مبارکبادی جبریل امی نے پیش کی. میرے دوستو، جب حضور نے مبارکبادی کو سنا، جبریل امی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آ رہا تھا حسین کو مبارکبادی دینے تو آسمان پر ایک فرشتے نے مجھے روکا اور روک کے کہا اے جبرائیل، میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ حسین کو مبارکبادی پیش کر دو، حسین کے نانا کو. لیکن حضور نے پوچھا تو جبرائیل ان کو بھی لے آتے. کہا حضور بڑی پریشانی میں ہے وہ فرشتہ، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے اسے اللہ نے جو کام دیا تھا اس سے معزول کر دیا، ہٹا دیا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں گری اوزاری کر رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. حضور نے پوچھا وہ فرشتے کہاں ہیں؟ تو جبریل امی عرض کرتے ہیں حضور اگر آپ اجازت دو کیا میں حجرے میں ان کو بلا سکتا ہوں؟ میرے آقا نے اجازت دی. وہ فرشتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا اور مبارکبادی حسین کی ولادت کی عطا فرمائی. میرے دوستو، آقا نے سبب پوچھا، واقعہ لمبا ہے، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے کہ کیوں اللہ نے تم کو معزول کر دیا. وہ فرشتے نے ایک اپنا واقعہ پیش کیا. حضور نے اسی وقت ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے، کہا اے اللہ، اس فرشتے سے جو خطا غلطی ہوئی ہے تو اسے معاف فرما دے. اتنا سوال کرنا تھا، جبریل امی دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابھی ان کے حق میں دعا فرمائی، اللہ نے ایک وحی بھیجی ہے. کہا کیا؟ کہا وہ وحی یہ ہے اللہ چاہتا ہے، بولو، اللہ چاہتا ہے اس فرشتوں کو معاف کرنا، لیکن ان سے کہو آئے ہے کہ حسین جس کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں حضور نے امام حسین کو کپڑے میں لپٹایا تھا، لپیٹا تھا.
जिस कपड़े में हुसैन लिपटे हैं, ये फरिश्ते से कहो कि अपना नूरी जिस्म लेकर के उसी कपड़े से मस कर दे, और हुसैन का उस कपड़ा अपने नूरी जिस्म पर लगा ले, उसकी बरकत से अल्लाह इसे माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, एक बात बताओ, अल्लाह तो चाहता माफ कर देता, कपड़े का सवाल कहां से आया कि कहो हुसैन का कपड़ा अपने नूरी जिस्म से मस कर ले? कपड़े का सवाल कैसा? यानी अल्लाह अस्मत हुसैन बताना चाहता है। मैं कहता हूं जब हुसैन के कपड़े से फरिश्ते मस हो जाए, अल्लाह उनकी खता को माफ कर देता है। इसीलिए हुसैन के बेटे ख्वाजा की चौखट पर हम जाते हैं ताकि उनकी बाजार का कपड़ा हमारे गुनहगार जिसमें से मस हो जाए और ये अर्ज करे, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा थाने वाले। यकीन है हुसैन के बेटे ख्वाजा की बरकत से अल्लाह हमारे गुनाह। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शहीद करबला। मेरे दोस्तों, ये है हुसैन का मकाम। अगर कपड़ा फरिश्ते लगा ले तो उनकी खताएं माफ हो जाए। मेरे दोस्तों, हुसैन वो अनमोल है कि एक वाकया मैं सुनाऊं आपको। सुनने का इरादा रखते हैं आप लोग? हाथ उठा के बताएं जो घर जाएंगे। क्या वो रॉन्ग नंबर लग गया क्या? मेरे दोस्तों, नौजवानों, अल्लाह आपकी मुस्कुराहट को सलामत रखे। इसी हमारी मुस्कुराहट से तो लोग घबराते हैं कि इतना इनको कुछ भी करो ये कौम तो मुस्कुराती रहती है। सही बात है कि नहीं? कुछ भी हो इस कौम को कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमने तो अपने आका से सुना है, मदीने वाले आका से जाना है। दूसरी कौम को कहा जाता मुस्कुराओ। और हमें, जब मैं अमेरिका का वीज़ा लेने गया, मेरे एजेंट ने मुझे कहा कि गुरुजी जब आप जाइएगा ना हाई कमीशन के सामने तो मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब दीजिएगा। मैं दिल में सोचा ये आज मुझे समझाने 1400 साल पहले हम समझे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मिल भी गया वीज़ा। फिर इतना मुस्कुराया कि उसने मुस्कुराने पर वीज़ा दे दिया। आप लोग को कभी जाना हो मुस्कुराते ही रहना। दोस्तों, ये आज हमें समझाते हैं मुस्कुराओ। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ ना जहां पर ट्रेनिंग कराई जाती है, चाहे होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो या बिजनेस पॉलिसी वगैरह के जितने भी MBA वगैरह के कोर्सेज में जो लड़के हैं, पूछो उनको पहला ट्रीटमेंट यही दिया जाता है, किसी से बात करो मुस्कुरा के बात करो। सही बात है कि नहीं? आप कस्टमर केयर वालों को जितना डांटोगे वो कह रहे सर प्लीज सर सुनो तो एक बार, वो कभी आप पर गुस्सा करेगा नहीं करेगा। सही बात है ना? ये मुस्कुराना आज के दौर में ट्रेनिंग में दिया जाता है। कस्टमर से जितना मुस्कुरा के तुम डील करोगे इतनी अच्छी डीलिंग होगी। लेकिन मेरे आका ने 1400 साल पहले फरमाया, कहा जब मोमिन मोमिन को देख के मुस्कुराता है ये उसके लिए सदका जारिया है। क्या है? सदका है। आप हमें देख के मुस्कुराओ, हम आपको देख के मुस्कुराइए, क्या है? सदका है। इनकी किताबों में ये कुछ सवाब कुछ नहीं है। मेरे आका ने बताया इसका सवाब भी है मुस्कुराने का। लेकिन राइट नंबर पर मुस्कुराना, रॉन्ग नंबर पर मत मुस्कुरा देना, आना तो आफत मेरे सर पर आ जाएगी। ए बदरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन, 3 सवाल एक खलनायक ने किया था भारत की धरती पर, उसका चैनल था पीस टीवी। का हुसैन सियासी लड़ाई के लिए करबला में गए थे।
دوسرا سوال یہ تھا، اس نے کیا تھا حسین پاک کو اقتدار چاہیے تھا، پاور چاہیے تھا، اور تیسرا یہ کہا تھا کہ حسین مجبور تھے. سمجھے میرے پیاروں؟ ایک بات بتاؤ، یہ بات عقل میں آنے والی ہے جس کو بچپن میں حضور نے جنت کی صدارت کی کرسی دے دی ہو، وہ دنیا کی کرسی پسند کرے گا؟ بولو بھائی، نہیں کرے گا نا. لیکن میرے دوستوں اگر ان کو سمجھانے جاؤ سمجھنے والے بھی نہیں ہیں. لیکن حسین کے 3 انمول شہزادے، کتنے ایسے جن کا عمل اگر کوئی حسین پر سوال اٹھاتا ہے تو ان کا عمل جواب کا کام کرتا ہے. ایک حسین محتاج تھے، نعوذ باللہ. تو میرے دوستوں، میرے خواجہ نے انا ساگر کو بلا کے بتا دیا، اے لوگوں، میرے دادا کو کربلا کے میدان میں محتاج مت سمجھنا. جب ان کا پوتا اتنی طاقت رکھتا ہے تو حسین میرا دادا کتنی طاقت رکھتا ہے. دوسرا، میرے دوستوں، حسین بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. میں ایک سوال پوچھتا ہوں، پوری کتاب تاریخ کی کھول کے دیکھو، پوری کتاب میں واقعہ کربلا کو پڑھو، ایک جملہ مجھے بتاؤ جس میں حسین یہ کہے کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں. بتاؤ پوری کتاب میں واقعہ کربلا کی ہسٹری میں حسین نے پانی مانگا، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے مانگا، اپنے لیے نہیں مانگا. تو حسین کے ایک بیٹے نے پریکٹیکل جواب دیا. کون؟ 550 سال تک اسی بھارت کی دھرتی پر کھمبات کی نگری میں حضرت زندہ شاہ مدار کو آقا نے لقمہ کھلایا. 500 برس تک زندہ شاہ مدار کو نہ پیاس لگی، نہ بھوک لگی، نہ کپڑا میلا ہوا. زندہ شاہ مدار مکن پور سے اعلان کر رہے ہیں جب حسین کا پوتا بھوکا نہ رہا تو دادا بھوکا کیسے؟ سبحان اللہ. 2 ہوا. یہ دونوں امام حسین کی اولاد ہیں، حسینی سادات ہیں. اور تیسرا اقتدار کی بات آئی تو قربان جاؤ سلطان کی چوچا پر، وہ بھی حسین کے شہزادے ہیں. سبنا کی سلطنت کو چھوڑا اور دنیا کو بتایا دیکھو جب حسین کا پوتا 14 سال کے بعد حکومت چھوڑ سکتا ہے تو میرے دادا حکومت کے لیے کربلا میں نہیں گئے تھے. قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اے نوجوانوں، ہاتھ جوڑ سے آپ سے التماس کرتا ہوں، نوجوانوں ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، اے نوجوانوں، ایک بار ضرور واقعہ کربلا کا ایک منظر دیکھ لینا. کیا منظر ہے؟ امام علی مقام کی لڑائی کی وجہ کیا تھی؟ جنگ کرنے گئے کیوں تھے؟ میرے دوستو، یزید میں کیا کیا برائیاں تھی آپ بتاؤ؟ آپ کو معلوم ہے یزید جھوٹا تھا، یزید مکار تھا، یزید زانی تھا، یزید شراب پیتا تھا، یزید شراب کے اڈے کو چلاتا تھا، یزید زنا خور تھا، یزید تاش کے پتے کھیلتا تھا. میرے دوستو، حسین کی لڑائی
کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ جو جوا کھیل رہا ہے، جو شراب پی رہا ہے، جو زنا کر رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو نماز کو آباد نہیں کر رہا ہے۔ میرے پیارو، اپنا محاسبہ کرنا۔ اس محرم میں عاشورہ سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنا، اے اللہ کہیں ایسا تو نہیں میرے لب پر حسین فکر یزید والی ہو، میرے لب پر حسین دل یزید والا ہو، میرے لب پر حسین ہے حرکتیں یزید والی ہو۔ میرے دوستو، اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلے، ہم لاکھ کچھ بھی کر لیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اے کشن گڑھ کے سنی مسلمانوں، نوجوانوں، اپنی ماں باپ کا خیال رکھو، ان کی عزت کرو، اپنے علماء کی عزت کرو، اپنے گھروں میں قرآن مجید کو صرف طاق کی زینت مت بناؤ، اپنے ہاتھوں کی زینت بنا لو۔ ہماری قوم کا حال ایسا ہے، ہم تو سب کے گھروں جایا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سال بھر ہو گیا قرآن پڑھا ہوا ہے، کتنے گرد و غبار جمع ہو گئے۔ حال تو کچھ علاقے کا ایسا ہے، میں نے پوچھا یہ کلام پاک کتنے سال سے نہیں پڑھا گیا؟ ایک خاتون بولی حضرت یہ میری ماں نے مجھے جہیز میں دیا تھا۔ میں نے کہا کتنا سال ہوا شادی کے؟ کہا تقریباً 15 سال ہوا۔ میں نے کہا اس کو پڑھا؟ کہا نہیں، میں نے نیت یہ کی ہے اپنی بیٹی کو یہی قرآن دوں گی کہ تیری نانی نے دیا تھا۔ میں نے کہا اے نادان عورت، اس سے فائدہ کیا ملنے والا ہے؟ اگر تو یہ قرآن کو پڑھتی رہتی، پڑھنے کے بعد اپنی بیٹی کو دیتی، بیٹی میں اس قرآن کو پڑھا کرتی تھی، اگر تجھے ماں سے محبت ہوگی اس قرآن کو پڑھنا، تیری ماں کو دنیا میں بھی سکون ملے گا، قبر میں بھی سکون ملے گا۔ میرے دوستو، سبحان اللہ۔ ہماری قوم کا حال یہ ہو گیا ہے، اتنی جہالت عام ہو گئی ہے۔ میرے دوستو، گھر کے دیے ہوئے قرآن مجید کو اگر ماں باپ نے ہماری قوم کی بچیوں کو قرآن کے ساتھ رخصت کیا ہے، اور اگر وہ قرآن بند رہا، پڑھا نہیں گیا، صاف صفائی نہیں ہوئی، اس کا گناہ آپ کو پڑے گا۔ میرے دوستو، قرآن کو ہاتھ کی زینت بنا لو۔ قرآن ہے کیا؟ تو میرے دوستو کربلائی سے پوچھو قرآن کیا ہے۔ تو میرے پیارو، اگر تم قرآن کے عادی ہو جاؤ گے، اگر تم نماز کے عادی ہو جاؤ گے، میرے دوستو اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ آپ دیکھو نا، کربلا کے میدان میں سر تو لے کے چلے گئے، لیکن حسین قرآن کے عادی تھے، حسین تلاوت قرآن کے عادی تھے۔ جسم تو الگ ہو گیا، لیکن نیزے پر حسین معمول کے مطابق قرآن تلاوت کرتے رہے اور پیغام دیا، اے دنیا والوں دیکھو، میرے نانا نے کہا تھا انی ترکتم فیکم الثقلین ما ان اخذتم لن تضلوا۔ آج دیکھو کربلا میں پریکٹیکل پڑھنے والا حسین آل نبی ہے اور پڑھنی وہی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو کربلا میں نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ حسین قرآن سے جدا ہے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، عطا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وجہ اتنی ہے جب تک اذان کی آوازیں چلتی رہے گی، قرآن پڑھتے رہیں گے، تب تک حسین کا ذکر چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، کیونکہ حسین کا ذکر صرف حسین کا نہیں ہے۔ آقا کی حدیث سے پوچھو، آقا فرماتے ہیں حسین منی، پتا کیا چلا؟ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جہاں میلاد مصطفیٰ ہے وہی میلاد حسین ہے، جہاں شہادت حسین ہے وہی شہادت مصطفیٰ ہے۔ درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، اس ماہ محرم الحرام کا آنے والا عاشورہ، ممکن ہو عاشورے کا روزہ رکھو،
حسین پاک کی محبت میں اعلی حضرت نے کیا بات لکھی فتاوی رضویہ میں، سبحان اللہ بول دو. آپ فرماتے ہیں، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، امام عشق و محبت لکھتے ہیں، جو شخص حسین کے یاد میں روئے نہ، غم نہ بنائے، اسے اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے. کیا لکھا؟ حسین کی یاد میں جو غم نہ بنائے. ایک چیز کلیئر کر دوں، غم، میرے دوستو، امام عشق و محبت کو اگر کوئی پڑھے گا نا، اسے سمجھ میں آئے گا کہ اعلیٰ حضرت جو لکھتے ہیں نا، وہ لکھتے نہیں ہیں. جیسے ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں، مثال جبکہ درست نہیں ہے دینا، پھر بھی سمجھانے کے لیے. حضور جو کہتے ہیں، حضور نہیں کہتے، اللہ کہلواتا ہے. اور علی جو کہتے ہیں، علی نہیں کہتے، مصطفیٰ کہلواتے ہیں. اسی طرح دوستو، امام عشق و محبت جو لکھتے ہیں نا، خود نہیں لکھتے ہیں، غوث و خواجہ کا کرم لکھاتا ہے. کیا لکھا؟ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے. آگے لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص خوشی منائے، اس سوچ کر کے اسلام اس دن طاقتور ہوا تھا، اس خوشی میں ہے. وہ خوشی نہیں کہ حسین شہید ہو گئے، اس کی خوشی نہیں کہ اسلام کو تقویت ملی تھی. اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہو، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. میرے دوستو، غم کا کیا مطلب ہے؟ سینہ پیٹنا. غم کا کیا مطلب ہے؟ تلوار سے سڑکوں پر لڑانا. غم کا کیا مطلب ہے؟ ٹیپ لائٹ کو پھوڑ کر کے اس کے اوپر چلنا. غم کا کیا مطلب ہے؟ کہ آگ جلا کر کے اس پر دوڑنا. غم کا کیا مطلب ہے؟ اپنے منہ سے آگ کو نکالنا. غم کا کیا مطلب ہے؟ لاٹھیاں چلانا. غم کا کیا مطلب ہے؟ کہ غمگین لباس پہننا. نہیں، غم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خدا کی مسجد میں بیٹھ کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرے. اور جو غم بنا رہے ہیں، سینے پیٹ رہے ہیں، لاٹھیاں چلا رہے ہیں، تلواریں چلا رہے ہیں، دیکھے اور کہے، اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے اس عذاب سے ہمیں بچا کر. میرے دوستو، سینہ پیٹنے سے اگر حسین خوش ہوتے تو کون سینہ پیٹتا؟ امام زین العابدین پیٹتے، امام باقر پیٹتے، امام جعفر صادق پیٹتے، امام موسیٰ قاسم پیٹتے، امام علی رضا پیٹتے، امام نقی پیٹتے، امام تقی پیٹتے، امام حسن عسکری پیٹتے. اگر پیٹنا ہی ثواب ہوتا تو غریب نواز پیٹ لیتے، مخدوم سمنانی پیٹ لیتے. لیکن دوستو، انہوں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا. اے میرے نوجوانوں، اگر اس عمل میں ہو، باہر نکلو، باہر نکلو. کیونکہ سیدہ زینب نے یزید کے محل پر منبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خطبے میں فرمایا، اے میرے بھائی کے قاتلوں، اے حسین ابن علی کے گھر کو لوٹنے والوں، تمہاری نسل قیامت تک سینہ پیٹ پیٹ کے مر جائے گی، اللہ انہیں معاف نہیں کرے. میرے دوستو، کہیں محبت میں ہم غلط راستے پر تو نہیں جا رہے؟ میرے پیاروں، غم منانے کا مطلب یہ ہے، اس دن تم رو حسین کی محبت میں. کون حسین؟ کربلا کے میدان میں مولا امام حسین جنگ سے پہلے سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا، سنو، تم بچے والے ہو، تمہارے گھر میں ماں باپ ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، تم لوگ چلے جاؤ، تم لوگ چلے جاؤ.
میرا اپنا معاملہ میں نپٹ لوں گا. لوگوں نے کہا نہیں امام علی مقام ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے. سادات کا دل تو دیکھو, سادات کا کلیجہ تو دیکھو. امام علی مقام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ایسا تو نہیں اس دیا کی روشنی کی وجہ سے تمہیں حیا آتی ہو کہ ہم حسین کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. حسین سوچے گے کیا؟ آپ نے اپنے لب مبارک سے دیا کو بجھا دیا, اندھیرا کر دیا. کہے لوگوں اندھیرا ہو چکا ہے, جسے جانا ہے وہ چلا جائے, حسین کو اس کی شکایت نہ ہوگی. میرے پیاروں, کتنا نرم دل ہے اہل بیت مصطفیٰ کا. وہ حسین پاک گھر گھر کو لٹانے کے بعد ایک شخص یزید کے قافلے سے آتا ہے اور امام حسین بظاہر بے بسی کے عالم میں بیٹھے ہوتے ہیں. کہتا حسین کیا اس وقت بھی اگر میں رجوع کر لوں تو آپ مجھے معاف کر دو گے؟ مولا امام حسین فرماتے ہیں سنو, میں تمہیں یہی تمام لوگوں سے لڑنے کے لیے انہیں مارنے کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں تم سب کو جہنم کی آگ سے بچانے آیا ہوں. اے یزیدیو, تم نے میرے سامنے میرے شہزادوں کو قتل کیا, تیر چلائی, گھوڑے روندے ریگستان کی گرم ریت پر انہیں گھسیٹا ہے. لیکن اے یزیدیو ابھی بھی سنبھل جاؤ, حسین تمہاری شفاعت کرائے گا. سنبھل جاؤ. وہ ہے حسین جو اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کرنے کا جگر رکھتا ہو. وہ کیا نام ان کا؟ امام حسین نام ہے. میرے دوستو, اے نوجوانوں, ہم غفلت میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے میرے حسین کو تکلیف ہو جائے. آپ سبیلے کراؤ, آپ شربت بانٹو, لوگوں میں کھانے تقسیم کراؤ, آپ امام حسین کی یاد میں جلوس نکالو, لوگوں کو بتاؤ اس کائنات میں یا تو نانا کا جلوس نکلتا ہے یا تو نواسے کا جلوس نکلتا ہے. لوگوں کو بتاؤ کہ یہ جلوس امن و محبت کا ہے, یہ جلوس باطل اور حق کے درمیان خط امتیاز ہے, یہ جلوس حق کی آواز کو بلند کرتا ہے. میرے دوستو, لیکن اس میں کوئی ایسا عمل مت کرو جو عمل تمہیں یزیدیت کی طرف لے جائے. میرے پیارو, اے نوجوانوں, یقیناً اگر تم نے سچی محبت اہل بیت اطہار سے کیا ہے, کر رہے ہو, تو آقا کریم کا فرمان ہے من ماتا فی حب آل محمد ماتا شہیدا. جو شخص میری آل کی محبت میں دنیا سے فوت ہو گیا, اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا. آگے آقا فرماتے ہیں من مات فی بغض آل محمد, جو شخص میری آل کی کدورت میں, عداوت میں, بغض و عناد میں دنیا سے مرا, ماتا کافرہ, وہ کافر ہو کر کے دنیا سے گیا. میرے دوستو, اہل بیت کی محبت, آخری بات عرض کرتا ہوں, یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج, یہ زکوٰۃ, یہ کیا ہے؟ یہ جنت کی ٹکٹ نہیں ہے. اتنی بات کو کان کھول کے سن لینا. اگر نماز جنت کی ٹکٹ ہوتی تو میرے دوستو حضرت ابو ہریرہ اپنے امامے سے سیدنا امام حسین کے تلووں کو صاف نہ کرتے, ان کے تلووں کو بوسہ نہ لیتے. اگر نماز جنت کی بشارت ہوتی, جنت کی ٹکٹ ہوتی, ٹکٹ بشارت تو ہے ہی ہے, ٹکٹ ہوتی تو میرے پیارو حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے عبداللہ سے نہ کہتے جاؤ حسین سے کہہ دو لکھ کے دے دے کہ تمہارا باپ میرے باپ کا غلام ہے. اور جب گئے حضرت عبداللہ بچپن کے عالم میں کھیل ہو رہا تھا,
جب واپس گئے امام حسین کے پاس، کہا میں نے اپنے والد کو آج بتایا کہ حسین نے ایسی بات کہی ہے۔ مولا امام حسین ہنسنے لگے، کہا اے عبداللہ اس میں حسین ڈرتا نہیں ہے، لاؤ قلم لاؤ کاغذ، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ تمہارا باپ میرے گھر کا غلام ہے۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین نے اپنی قلم سے لکھا، اور لکھنے کے بعد حضرت عبداللہ نے سوچا اب حسین پاک پر میرے والد بزرگوار ناراض ہوں گے، شکایت ہوگی، لیکن اسے کیا معلوم تھا بچے کو کہ فاروق اعظم نے کیوں لکھوایا ہے۔ میرے دوستو، جیسے وہ لیٹر حضرت فاروق اعظم کے مقدس ہاتھ پر گیا، آپ نے پڑھا، پڑھ کے بوسہ لیا، لینے کے بعد کہا اے بیٹا سن، آج تو مجھے ضمانت مل گئی ہے، ضمانت مل گئی ہے۔ اب تک عمر کہتا تھا میں پنجتن کا غلام ہوں، آج آقا نے کہہ دیا کہ عمر تو میرا غلام ہے۔ میرے دوستو، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت مولا امام حسین ایک نماز جنازہ کے لیے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، سخت دھوپ تھی، فارغ ہونے کے بعد ایک بلند مقام پر آپ حاضر ہوئے، پہاڑ اور سائیں دار درخت کے نیچے آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے۔ منظر تو یاد کرو، حسین، بس کروں، حسین بیٹھے، تو اب سارے صحابی دیکھ رہے ہیں حسین وہ پہاڑ کے ٹیلے پر اکیلے بیٹھے ہوئے، اکیلے بیٹھے ہوئے۔ تو اس منظر کو جب دیکھا، حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے آئے، دوڑتے ہوئے آئے، کسی سے کہا نہیں چلو چلو، کیونکہ ایسا موقع جلدی ملتا نہیں ہے، سامنے اہل رسول ہو، ان کے سامنے صحابی رسول ہو، کیا کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ امام حسین ایسے پیر لمبا کر کے آرام فرما رہے تھے، آپ نے اپنی دستار یعنی عمامے کو اتارا، اتار کر کے امام حسین کے قدم کو صاف کرنے لگے۔ کون ابو ہریرہ؟ ہزاروں احادیث کے راوی ہیں، وہ صاف کر کے بتا رہے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ میرے دوستو، امام حسین نے پوچھا اے ابو ہریرہ یہ آپ کر کیا رہے ہو؟ امام حسین انہیں چچا کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ چچا آپ کر کیا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں اے مولا حسین، جتنی فضیلتیں میں نے آپ کے نانا کی زبانی سنا ہے نا، اگر وہ فضیلتیں میں سب کو بتا دوں تو کوئی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، سب ابو ہریرہ کی طرح آپ کے پیچھے آپ کے تلووں کو صاف کرتے نظر۔ میرے دوستو، ایسے ہی 14ویں صدی کے مجدد نے اعلان نہیں کیا، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ انہیں معلوم ہے کہ دنیا میں بھی اگر مصیبت سے کوئی پال لگائے گا وہ اہل بیت ہے، قیامت میں بھی جو پال لگائے گا وہ اہل بیت ہے۔ تو نماز روزہ یہ جنت کی ٹکٹ نہیں ہے، جنت کی ٹکٹ محبت اہل بیت ہے، محبت رسول ہے، اور یہ محبت ہے۔ اب جنت اگر آپ نمازی ہو انشاءاللہ، روزے دار ہو، اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہو، تو یہ ارکان اربع، یہ 4 ارکان یہ طے کرے گا جنت میں کس کے پڑوسی آپ رہو گے۔ غوث اعظم کے، غریب نواز کے، رسول دو جہاں کے، امام علی مقام کے، مولائے کائنات کے۔ میرے دوستو، تو عمل اس لیے کرو کہ کل جنت میں ہمیں مولا حسین کا ساتھ نصیب ہو جائے، اور حسنین وہ ہیں آخری بار کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جنتی اللہ پوچھے گا اے جنت میں رہنے والوں، میری جنت میں کوئی کمی ہے؟ میری جنت میں کوئی کمی ہے؟ تو جنتی کہیں گے مولا ہمیں وہ منظر دکھا دے
جب ہم فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کی طرف لوٹتے تھے، نہ رات ہوتی تھی نہ صبح ہوتی تھی، اتنا پیارا ماحول ہوتا تھا آسمان کا، ایسا ماحول ہم جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جنتی جیسے کہیں گے اللہ کا حکم ہوگا اور اچانک سے وہ ماحول جنت میں پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے دوستو اس وقت اٹھو، نماز پڑھو، تب تو آپ کہو گے نا اے اللہ وہ وقت دکھا دے، سمجھے؟ فجر میں اٹھو اور جب پلٹو مسجد سے گھر کی طرف منظر دیکھو، بڑا پیارا منظر ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے اس وقت جو چلتا ہے نا اس کی باڈی اچھی ہو جاتی ہے، کئی سارے مرض سے اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ اس وقت میں بڑی برکت ہے۔ تو جنتی کہیں گے مولا وہ وقت دکھا دے جو ہم مسجد سے نکل کے گھر کی طرف جاتے رہے دیکھتے تھے۔ اللہ کا حکم ہوگا ترنت وہ منظر آ جائے گا۔ اب جنتی حیران ہوں گے، نہ آسمان پر ستارے ہیں، نہ چاند ہے، نہ سورج۔ اے اللہ، دنیا میں تو کبھی کبھی چاند بھی دکھتے تھے، کبھی سورج بھی دکھتا تھا، یا تو کچھ نہیں، وہ منظر مولا آیا کیسے؟ وہ منظر آیا کیسے؟ رب فرمائے گا اے جنتیوں، جیسے تم نے کہا یہ جو منظر بنا حسن حسین کی مسکراہٹ کا صدقہ ہے، جب وہ مسکراتے ہیں تو جنت کھل جایا کرتی۔ میرے دوستو، تو فجر کا جو وقت ہے یہ حسنین کی مسکراہٹ کا وقت ہے۔ تو میرے دوستو اس وقت پر کھڑے ہو کر کے خدا کی عبادت کرو، انشاءاللہ آپ بھی سدا مسکراتے رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بولنے میں کوئی کمی کجی ہوئی ہو یا سننے سنانے میں، مولا کریم تو اپنے فضل سے اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اور امام